الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا لسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ حضرات، بہت سے جلسوں کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ جلسے میں شرکت فرما کر فلاح دارین حاصل کریں۔ فلاح دارین کا مطلب کیا ہے؟ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی۔ جلسے میں شرکت فرما کر فلاح دارین دنیا و آخرت کامیابی حاصل کیجیے۔ بڑا آسان نسخہ ہے۔ یقیناً دینی جلسوں میں شریک ہونا بہت ثواب کا کام، اجر کا کام، لیکن فلاح دارین آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں کامیابی کا انحصار اللہ اور رسول کی اطاعت پر جم جانا، جس کا نام قرآن حدیث کی روشنی میں استقامت ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت پر آدمی پوری طرح سے جم جائے۔ استقامت کی کتنی اہمیت ہے، صرف اس کے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک چور کو پھانسی دی جا رہی تھی، جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا ایسے آدمی کو آپ لوگ پھانسی دے رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے پہلی مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر نئی بات آیا دوسری مرتبہ چوری کیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر نئی بات آیا تیسری مرتبہ چوری کی، ایک پیر کاٹ دیا گیا، پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، چوتھی مرتبہ اس نے چوری کی، اس کا بقیہ پیر بھی کاٹ دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کو پھانسی دے دی جائے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسا بزرگ انسان اس کے قدم کو چومنے لگے۔ حضرت ایسے مجرم کا پیر آپ چوم رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس کی استقامت کا پیر چوم رہا ہوں کہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے، اس کے بعد بھی وہ چوری سے نہیں باز آیا۔ اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت پر جم جانا چاہیے۔ اگر آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت پر جم جائے، اللہ اور رسول کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک سنت پر قربان ہو جائے، جم جائے، تو اس سے اپنا بھی ذاتی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ اسی سے میں ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ شاہ روم ہرقل نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم یہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے کہ عرب کے لوگ فٹیچر، ان کا کپڑا اچھا، ان کا کھانا اچھا، ان کا ہتھیار اچھا، دبلے پتلے کمزور، اس کے باوجود بھی جب حملہ کرتے ہیں تم لومڑیوں کی طرف سے بھاگتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک فوجی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کے اندر 3 اوصاف ہیں، جو فوج ان اوصاف سے متصف ہوگی اس کا مقابلہ دنیا کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے مذہب کے پکے ہیں، اور دوسری چیز ہے موت کے عاشق ہیں، اور آپس میں متحد اور متفق ہے۔ بدقسمتی سے تینوں چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نہ ہم اور آپ آج مذہب میں پختہ ہیں، نہ پکے ہیں، نہ موت سے ہم کو محبت ہے، اور نہ آپس میں اتحاد و اتفاق ہے۔ استقامت یا دین میں پختگی کا کس قدر اثر ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے بعد یہ حکم دیا کہ اس طرح کے جتنے شریر قسم کے یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تو مدینہ منورہ میں 2 بھائی تھے، حویسہ بن مسعود اور مہیسہ بن مسعود۔ حویسہ بڑے بھائی تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مہیسہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو مہیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر دیا، جس سے ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حویسہ بہت خفا و ناراض ہوا، اس نے اپنے بھائی کو مارنا شروع کیا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا،
جب کہ اس سے ہمارے تجارتی تعلقات تھے، اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ تو مہیسہ بن مسعود نے جواب دیا، عجیب و غریب جواب دیا، کہا کہ واللہ امرنی بقتل ہی ملو امرنی بقتل کا لقتلتک، اللہ کی قسم اس ذات نے مجھ کو اسے قتل کا حکم دیا ہے، اگر حکم دیتے کہ میں تم کو قتل کر دوں تو میں تم کو بھی قتل کر دیتا، یہ خیال نہیں کرتا کہ تم میرے بھائی ہو۔ اب ہویسے نے کہا اللہ لو امرک محمد بقتلی لقتلتنی، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دے تم مجھ کو قتل کر دیتے؟ کہا کہ نام اللہ لو امرنی بضرب لضربتھا، اگر تمہاری گردن اڑا دینے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اب اس کے بعد ویسا سوچنے لگا کہ اتنی پختگی جو ہے اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ سچے دین کی علامت ہے، معلوم ہے سچا دین یہی ہے، سچے ہی دین والوں کے اندر اتنی پختگی ہوتی ہے، اتنی استقامت ہوتی ہے۔ تو ہویسا بھی مسلمان ہو گیا۔ اگر دین میں ہمارا پختہ ہو جائے، استقامت حاصل ہم کو ہو جائے، تو غیر مسلم بھی متاثر ہوگا، ہم کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہوگا اور اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ ایک دوسرا واقعہ آپ کو استقامت کا، کہ دین پر استقامت کا اور اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہونے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لیڈی بارنس اور اس کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ بیان کیا اپنی کتاب میں۔ لیڈی بارنس انگریز تھی، اس کا شوہر بھی، یہ دونوں کے تعلقات علامہ اقبال سے تھے۔ لیڈی بارنس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا جس کو علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ لیڈی بارنس کا ایک ہوٹل تھا، اس میں ایک بوڑھے مسلمان ملازمت کرتے تھے، نوکر تھے اس میں، اور اس بوڑھے مسلمان کے ایک لڑکا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ لیڈی بارنس نے سوچا کہ یہ بوڑھے میاں بہت غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، چل کے ان کو تسلی دی جائے۔ جب ان کے گھر گئے تسلی دینے کے لیے، دیکھا بڑے اطمینان سے اپنے کاروبار میں اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی اثر نہیں۔ میں نے تسلی دی تو انہوں نے کہا، آسمان کی انگلی اٹھائی، کہا کہ میم صاحبہ یہ میرا لڑکا اللہ کی امانت تھا، ہم مسلمان، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا، ہم کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف جو بھی حال آئے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسے بڑا اثر ہوا لیڈی بارنس پر۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی بوڑھے میاں کے بہو ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی اطمینان ہو، یہ تسلی ان کو حاصل ہو گئی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ بہو کا بھی انتقال ہو گیا، پھر گئی تسلی، پھر بوڑھے میاں کو دیکھا بڑے اطمینان سے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کہا کہ ارے یہ آپ بہت حادثہ آپ کے پاس ہو گیا، انگلی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، لیکن ہم کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسلمان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور بس ہم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہاں جو ہم سے کوتاہیاں ہیں اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ پھر لیڈی بارنس نے سوچا کہ ابھی پوتا موجود ہو سکتا ہے کہ پوتے کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو۔ کچھ دنوں کے بعد پوتے کا بھی انتقال ہو گیا، اب بوڑھے میاں پریشان ہو گئے، ان کے پاس پہنچی تسلی دینے کے لیے، پھر وہی انگلی جو آسمان، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی امانت، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، ہاں اس کے سلسلے جو ہم سے کوتاہیاں اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، ہم مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد لیڈی بارنس نے سوچنا شروع کیا ہے، یہ بوڑھے میاں کمال نہیں ہے، یہ ان کے مذہب، ان کے عقیدہ، ان کے ایمان کی پختگی کا کمال ہے۔ اب ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ مذہبی اسلام کیا چیز ہے، کہ آدمی اس قدر صابر اور شاکر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو لائے، اسلام کی تعلیمات سے ان کو بتایا اور عربی وغیرہ پڑھانا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئی۔ جب آدمی اسلام پر پختہ ہو جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح میں ہوتا ہے، تو پختگی پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسلام میں پختگی ضرور رنگ لاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کافر کو، جس نے اللہ کے شان میں غصہ پچاڑ دیا،
اس کے سینے پر چڑھ گئے اور چاہتے کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن اس یہودی نے علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، اس کے بعد ہٹ گئے، قتل نہیں کیا۔ اس یہودی کو، اس کافر کو بہت حیرت ہوئی کہ میں نے تو تھوک دیا ان کے چہرے پہ، اتنی بڑی گستاخ، پھر بھی ان کو چھوڑیا، قتل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا کہ آپ تو مجھ پر قابو پا گئے تھے اور میں نے دوسری گستاخی آپ کے ساتھ کی کہ میں آپ کے منہ پر میں نے تھوک دیا۔ کہا میں اللہ کے لیے تم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی خوشنودی میں اپنے غصے کو بھی شامل کروں۔ اب اتنا اس پر اثر ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اگر ہم اور آپ سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں، اسلام کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول کی ہر سنت پر جم جائیں، کہ اس کا اثر جو ہے یہاں کے غیر مسلموں پر پڑے گا۔ میں یہی کہا کرتا ہوں، اگر ہم غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت نہیں دے پاتے تو کم سے کم ہم اور آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کا صحیح معنی مظاہرہ کریں، اللہ رسول کی ایک ایک سنت پر جم جائیں، تو اس کا اثر یہاں کے غیر مسلموں پر بھی پڑے گا اور ہماری اسلام کی دعوت ان تک ہمارے عملی تبلیغ سے پہنچ جائے گی اور اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس لیے میں نے ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب پروردگار ہے، آسان نہیں ہے کہنا زبان سے، اور اس پر جم گئے، یعنی اللہ رسول کے ہر حکم پر جم گئے، اس کا نام ہے استقامت۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہ، تو ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ان کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے بندوں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کے دل میں القاء کرتے، الہام کرتے ہیں۔ اللہ تحزنوا، کہ تم لوگ غمگین نہ ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، نہ اندیشہ کرو، نہ ڈرو، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ بشارت جو ہوگی استقامت کے نتیجے میں، یہ جانکنی کے انتقال کے وقت بھی بشارت ہوتی ہے، اور جب آدمی قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی بشارت ہوگی کہ تم کو بشارت ہو۔ کس کی بشارت ہو؟ ایسی اللہ ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی تم کو خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، توعدون، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہمانی ہوگی۔ بہرحال استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جم جائیں۔ استقامت افغاں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اسلام کے ہر حکم پر، اللہ رسول کے ہر حکم پر جم جائیں گے، استقامت اختیار کریں گے، ایمان اور عمل صالح پختگی کا مظاہرہ کریں گے، اس سے ہماری بھی یہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہم کو کامیابی حاصل ہوگی، اس کا اثر غیر مسلموں پہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ایسی بات بتا دیجیے کہ کسی سے اور نہ پوچھنا پڑے، تو آپ فرمایا قل آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب اس کے استقامت کے بے شمار واقعات ہیں جس کا موقع نہیں، وہ ختم ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام پر اور اللہ رسول کے اطاعت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔